إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات توصیفات بزرگی کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو پالنہار ہے مربی ہے ہم سب کو پالنے والا ہے
بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشی خواتین اسلام، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ کئی جمعہ سے جنازہ کے احکام و مسائل پر باتیں چل رہی ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو یہاں تک پہنچے تھے اور بات ختم کر دی گئی تھی کہ جنازے جب کوئی کسی میت کو لایا جائے تو یہ بات بتا کر ختم کر دی گئی تھی کہ ایک ہے قرض حسنہ اور ایک ہے کہ یہ آدمی اب کسی سے نہ بات چیت کر سکتا ہے، کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، تو اسی لیے لہٰذا جو جس کو اس کے ساتھ چال چلن، طور طریقے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ساتھ رہنے میں کسی طرح کی کوئی بات ہو گئی، تکلیف ہوئی، تو اس کو دل سے معاف کر دیجیے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب نماز جنازہ میں کون کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعا نماز جنازہ میں پڑھتے تھے؟ تو نماز جنازہ میں یہ باتیں کہہ کر کے قرض کے تعلق سے کہ میت نے اگر کسی سے قرض لیا ہے تو ان کے جو رشتہ دار ہیں آپ ان سے بولیں، آپ کے قرضہ کو ادا کر دیا جائے گا، لیکن اگر میت سے کسی نے لیا ہو تو لہٰذا مہربانی کر کے اس کے رشتہ دار کو وہ پہنچا دیجیے کہ میں نے لیا تھا۔ اس کے بعد نماز جنازہ جیسی شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کے بعد ایک چیز یاد رکھیے، جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا اور کوئی نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعائے ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور پھر وہ نماز پوری کی جاتی ہے۔ لیکن نماز جنازہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا نہیں پڑھی جائے گی، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھ کر کے جو جنازے کی، اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی۔ اب تکبیر میں ہاتھ اٹھانا یا نہیں اٹھانا دونوں ثابت ہے۔ کیسے دونوں ثابت ہے؟ نہ اٹھانا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور اٹھانا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، نے رفع دین کیا، لیکن نبی نے منع نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہاتھ اٹھانا نہ اٹھانا دونوں ثابت ہے، دونوں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تکبیر کے بعد پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، درود ابراہیم جسے کہا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد اب میت کے لیے وہ جو ہے دعا کیا جائے گا، اور وہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اب یہ نماز جنازہ کی دعا ہو گئی۔ چوتھی تکبیر کہی جائے گی،
اور دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب بات یہ آتی ہے کہ کیا نماز جنازہ میں یہ جو دعا پڑھی گئی ابھی، تو کیا یہ دعا جہری اور سری دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ بعض مسجدوں میں یہ اختلاف ہے کہ جہری نماز نہیں پڑھ سکتے، یا اگر جہری نماز ہم پڑھیں گے تو لوگوں کے اندر یہ اختلاف ہوگا۔ یہ اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محمد کی عدالت میں بات رکھیے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، آؤ دونوں ہم محمد کی عدالت میں بات رکھتے ہیں، محمد نے جو کہا وہ تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں، جھگڑا ہی ختم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جنازہ جہری اور سری دونوں پڑھائی ہے، تو سری تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اب کہیں گے کہ جہری کی دلیل سنیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2234 یعنی 2234 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت عوف بن مالک، عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ یقول، یہ حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا۔ پتہ یہ چلا، حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ میں جہری دعا بھی یعنی جہری نماز بھی پڑھائی ہے، جہری نماز بھی پڑھائی ہے، تو اس سے اختلاف ختم ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جہری نماز اور سری نماز، نماز جنازہ دونوں پڑھائی جا سکتی ہیں، اور آج کے حالات کے حساب سے نماز جہری بھی پڑھانی چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کو نماز جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، تو کم سے کم سنے گا تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، باقی دعائیں سنے گا تو سب کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ نہیں جانتے، جہاں پہ سری نماز ہو رہی ہے اور دعا کچھ بھی نہیں جانتے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص صرف اتنا یاد کر لے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اتنا کہہ دے تو ان کے لیے ہو جائے گا۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ میں سری اور جہری دونوں نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ اب اس کے بعد باب الاسراع بالجنازہ، جنازہ جلدی لے جانے کا باب۔ کسی کے انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، ابھی رکیے باپ آنے والا ہے، ابھی رکیے بھائی آنے والا ہے، ابھی رکیے اس کے رشتہ دار آنے والے ہیں، اور جب کہ 2 دن ہو گیا، 1 دن ہو گیا، پار ہو گیا، اب سارے لوگ جنازے میں آ چکے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے وقت دے کر کے اور پھر بے وقت ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ کو جلدی لے جانے کا حکم دیا، کہ جنازہ کو جلدی لے چلو۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2186 2186 صحیح مسلم، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے چلو۔ جو لوگ سعودی میں جو لوگ رہتے ہیں مستقل، آپ وہاں پر دیکھیں، جب وہاں کے سعودی شیخ کو کہیں جانا رہتا ہے، سرعہ سرعہ، تو سرعہ مانے جلدی، تو اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو جلدی لے چلو۔ کیوں جلدی لے چلو؟ فَإِن تَكُ صَالِحَةً، اگر میت نیک ہو، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، تو گویا کہ ہم خیر کی طرف آگے بڑھتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وَإِن تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر خیر کے علاوہ ہے یعنی شر ہے جنازہ،
فَشَرٌّ تَزَعُونَهُ عَنْ رِقَابَكُمْ تو پھر تم ان کو وہیں پر اتارو گے یعنی اپنے کندھے سے رکھ دو گے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جنازے کو جلدی لے جانے کا حکم ہے۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ چاہے وہ جنازہ نیک آدمی کا ہو چاہے وہ جنازہ برے آدمی کا ہو، لیکن ہر اعتبار سے جنازہ جلدی لے جانے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طریقے سے جو ہم لوگ رکھتے ہیں یا اور کوئی معاملہ ہے، پوسٹ مارٹم کرنا ہے یا اور کہیں سے جنازہ لے کر کے آنا ہے، یہاں کا آدمی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کے گھر میں سب کوئی موجود ہے، رشتہ دار موجود ہے، اس کے علاوہ کسی کا انتظار کرنا تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے۔ جنازہ جلدی لے جانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد باب فضل الصلاۃ علی الجنازۃ واتباعها، نماز جنازہ پڑھنے اور جنازہ کے ساتھ جانے کی فضیلت کیا ہے۔ جنازہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور پھر جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے پیچھے پیچھے جنازے کے پیچھے پیچھے جانا اور پھر قبر تک قبرستان تک جانا مٹی دینا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں حدیث ہے، حدیث سنیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2189 راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازہ، جو شخص کسی جنازہ میں حاضر ہوا، شاہدہ کے معنی اگر لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو گواہی دینا، تو گواہی دینے سے مراد یہاں پر حاضر ہونا، تو جو شخص کسی کے جنازے میں حاضر ہوا حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ہاں کی زمین میت کی طرف جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، فلہو قراتون، تو جو لوگ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے ایک قرات ہے۔ قرات کیا ہے آگے بتا رہے ہیں، فلہو قراتون، اس کے لیے ایک قرات ہے، ومن شہدہا، اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد جنازے کے پیچھے پیچھے قبرستان تک گیا اور اس کو دفن بھی کیا گیا یعنی مٹی دیا، ومن شہدہا، اور اس نے اس کے پیچھے گیا، حاضر رہا اور قبرستان تک گیا، حتی تدفنا فلہو، یہاں تک کہ اس کو دفن بھی کیا، فلہو قراتان، تو اس کے لیے 2 قرات ہے۔ اب کہتے ہیں قراتن قراتان، کس کو کہتے ہیں، ایک قرات 2 قرات، تو قیلا کہا گیا ومن قراتان، یہ 2 قرات کیا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ومن قراتان، 2 قرات کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین انتہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بڑی پہاڑوں کے برابر ثواب حاصل کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی کی جنازے میں جاتے ہیں، اگر صرف جنازہ پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں تو ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہمیں ثواب ملے گا، لیکن جو شخص جنازے کی نماز بھی پڑھتا ہے، قبرستان تک جاتا بھی ہے اور پھر مٹی دے کر کے آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب ہے۔ بلکہ بعض احادیث کے اندر ہے مثل احد، کہ 2 یعنی احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ پر اتنی بڑی فضیلت۔ آج جنازے میں بھی فرق ہوتا ہے، اگر کسی بڑے آدمی کی جنازہ ہے تو اس کے جنازے میں لوگ کھچا کھچ مسجدیں اور میدان بھر جاتی ہے، لیکن اگر وہیں پر کوئی عام آدمی کی نماز جنازہ ہے تو گنے چنے لوگ رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان اگر جنازہ پڑھے،
جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان بھی جائے اور قبرستان جانے کے بعد مٹی دے کر کے دفن کر کے بھی آئے تو ایسے لوگوں کے لیے 2 بڑے احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ میت کو دفن کرنے کے بعد بھی آئیں۔ اس کے بعد باب من صلی علیہ مئۃ شفعوا فی، باب ہے کسی جنازے میں اگر 100 مسلمان شریک رہے تو اس کے لیے میت کے لیے یہ ضروری ہے کہ من صلی علیہ، جو شخص کسی میت کی نماز جنازہ پڑھے اور اس جنازے میں ان کی تعداد 100 رہے، 100 مسلمانوں کی تعداد رہے تو شفعوا فی، تو اس میت کے لیے شفاعت کرے گا۔ کیسے؟ حدیث سنیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے نماز جنازہ پڑھی اور ان کی تعداد 100 کو پہنچ جائے، کلہم یشفعون، تو وہ سب کے سب شفاعت کریں گے، لہو اس کی، الا شفعوا فی، یعنی اس میت کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی میت کے جنازے میں اگر 100 مسلمان پہنچ جائے، لیکن صرف 100 مسلمان بھی نہیں، پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مسلمان بھی توحید پرست، بالکل اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، اس کے علاوہ سب نہیں۔ اگر یہ مسلمان صرف کھاٹی مسلمان، صرف اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، یہ توحید پرست مسلمان اگر کسی جنازے میں 100 آدمی پہنچ جائے تو کل قیامت کے دن اس میت کے لیے سفارش کی جائے گی، شفاعت قبول کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد باب فی من یثنى علیہ خیر او شر من الموتى، جس میت کے بارے میں لوگ اچھا یا برا تبصرہ کرتے ہیں۔ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے ہم سنتے ہیں، ارے وہ تو نیک آدمی تھا، انتقال ہو گیا، نمازی تھا، حاجی تھا، گاجی تھا، یہ تہجد گزار انسان تھا، نیک انسان، کسی کو کبھی دکھ نہیں دیا، تکلیف نہیں دیا۔ لیکن پھر جب ادھر ہم سنتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے ارے وہ آدمی انتقال ہو گیا، وہ تو اس علاقے کا، اس سوسائٹی کا سب سے گھٹیا انسان تھا، اس طریقے سے ہم کہتے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد کسی کے لیے اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2200 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مر بجنازۃ فاثنی علیہا خیرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنازہ گیا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ ایک جنازہ گیا، مردہ گزرا، بے جنازہ، ایک جنازہ گزرا، فاثنی علیہا خیرا، تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، خیر کی، بھلائی کی تعریف کی۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ ومر بجنازۃ فاثنی علیہا شرا، اور پھر اس کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، شرن، برائی بیان کی۔ تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ قال عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فداء لک ابی و امی، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فاثنی علیہا بجنازۃ، مر بجنازۃ
خیرن، اے اللہ کے رسول ایک جنازہ جب گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے کہا کہ وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی، اور بجنازت، اور پھر ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، فقلتا فقلتا تاکہ زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی آپ نے کہا کہ وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی، کیا مطلب؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، کہ جب ایک جنازہ گزرا تو تم لوگوں نے ان کی تعریف کی تو میں نے جو کہا وجبت واجب ہو گئی، یعنی جنت واجب ہو گئی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ومن اثنیتم علیہ شرا، اور جس جنازے کی برائی بیان کی اور میں نے کہا کہ وجبت واجب ہو گئی تو وجبت لہ النار، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی جنازے کی برائی بیان کرتے ہیں کسی میت کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اگر ہم کسی میت کے لیے تعریف کرتے ہیں اس کی تعریف بڑائی بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان اگر اس دنیا میں اللہ سے ڈر کر کے اگر زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ لوگوں سے مل جل ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ بھائی سے بہن سے ماں سے باپ سے بیٹا سے بیٹی سے بھتیجا بھتیجی سبھی لوگوں سے مل جل ہو کر کے ہمیشہ خوش مزاج اخلاق مند سے اگر زندگی گزارتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ہے نہ بھائی سے بات چیت کرتا ہے، نہ بہن سے بات چیت کرتا ہے، نہ باپ سے بات چیت کرتا ہے، نہ ماں سے بات چیت کرتا ہے، نہ اور کسی سے بات چیت کرتا ہے، لوگوں سے لڑائی، لوگوں سے جھگڑا فساد، ہمیشہ برائی برائی برائی، تو ایسے لوگوں کی ایسے شخص کی لوگ برائی بیان کرتے ہیں۔ تو جس شخص نے اگر کسی کی تعریف کی گئی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور کسی نے برائی بیان کی تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں کیا فرمایا؟ انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم سب زمین کے گواہ ہو کل قیامت کے دن، تم سب زمین کے گواہ ہو کل قیامت کے دن، تم سب زمین کے گواہ ہو، یعنی پتہ یہ چلا کہ کل قیامت کے دن آپ گواہ ہوں گے کہ ایک انسان کی تعریف کی اور ایک انسان کی برائی بیان کرنے کی۔ اس کے بعد اب نماز جنازہ پڑھ لیے، یہ باتیں ہو گئی، اب ہم قبرستان لے جاتے ہیں۔ قبرستان لے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، اب چونکہ بتانا پڑے گا اس لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے عصا کو رکھتے ہیں۔ جنازہ لے جانے کے بعد قبرستان جاتے ہیں، اتر کے سائڈ میت کا سر ہوگا، دکھن سائڈ میت کا پیر ہوگا، ادھر پورا پچھم ہے۔ اب جنازے کی ہم لے جانے کے بعد جنازے کی چارپائی کہاں رکھیں؟ بہت سارے لوگ مثال کے طور پر یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، ادھر سر کرنا ہے ادھر پیر کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جنازے کی کھاٹ کو چارپائی کو یہاں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں رکھتے ہیں۔ یہ تینوں غلط طریقہ ہے جو کہ صحیح نہیں۔ صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باضابطہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر اتر ہے، دکھن کی طرف یہ پیر ہے، تو پیر کی جانب جنازے کی کھاٹ کو رکھیں گے، چارپائی کو پیر کی طرف رکھیں گے اور ایسے میت کو اٹھا کر کے، لاش کو اٹھا کر کے ایسے لے جا کر کے رکھیں گے۔ میت کے پیر کی طرف یعنی دکھن کی طرف جس طرف پیر ہے ادھر ہم کھاٹ رکھیں گے، جنازے کی چارپائی رکھیں گے اور میت کو اٹھا کر کے ایسے رکھا جائے گا۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ آج کے بعد جو غلطی ہوئی، لیکن آج کے بعد سے جب بھی آپ کسی کی جنازے میں جائیں آپ کسی کو بھی یہ میسج کر سکتے ہیں، کسی کو بھی یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ایک طریقہ بتایا ہے، اور یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ جنازے کے کو میت کو
قبر میں رکھنے کا طریقہ یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے، تو یہی جو آپ کو بتایا گیا یہی طریقہ ہے۔ اچھا، جنازے کی کھاٹ سے میت کو اٹھا کر کے قبر تک رکھنے پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا بھی ہمیں اور آپ کو یاد کر لینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس دعا کو نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ دعا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا ہے ہمیں اور آپ کو کھاٹ سے لے کر کے قبر تک، یہ جو وقفہ ہے ہم جیسے ہی اٹھاتے ہیں، ایک آدمی بلند آواز سے کہے کہ دعا پڑھے، تو دعا سے مراد یہی دعا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ پھر نیکسٹ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں نے جو بھی آج کے اس خطبہ میں باتیں سنی ہیں، یا الہ العالمین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں میں سے جو مسلمان بھائی بہن ہمارے شادی شدہ ہیں، لا ولد ہے، یا الہ العالمین تو ان لوگوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مسلمان بھائی بہن ہمارے غیر شادی شدہ ہے، یا الہ العالمین تو ان لوگوں کو نیک اور صالح جوڑا ملا دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، ہم نہیں جانتے قبر کے اندر کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں، یا الہ العالمین تو ان لوگوں کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یا الہ العالمین جو مسلمان بھائی ہمارے پریشان حال ہے تو ان لوگوں کی مصیبت کو دور کر دے۔ یا الہ العالمین جو مسلمان بھائی ہمارے نہ جانے کتنے دنوں سے بیماری مبتلا ہے، یا الہ العالمین تو ان لوگوں کی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مسلمان بھائی ہمارے مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حلال کھانے پینے اور پہننے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر ہو، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.